أحياها نهجا وقيم أنثرها خلقا وشيم أملأها أملا وهمم أعكس منها صورتي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد. میں آسیہ مدنی ہوں اور ہمارے پروگرام جسٹ فکس اٹ میں آج ہم نے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ ہے انٹر پرسنل سکلز. اب اس موضوع کو سمجھا جائے ذرا. انٹر پرسنل ہم سمجھ رہے ہیں انسانوں کے ساتھ معاشرے میں سوشل سکلز کہہ لیجئے، بلکہ جب ہم ان کو سوشل سکلز کہیں گے تو یہ لائف سکلز بھی ہوں گی. تو آئیے ذرا دیکھتے ہیں کہ انٹر پرسنل سکلز کو کیسے بڑھانا چاہیے اور ان کی ہماری زندگی میں کیا اہمیت ہے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ انٹر پرسنل سکلز کو جو ہم ڈیفائن کرنے لگتے ہیں تو بیسیکلی انسانوں کے ساتھ رہنے کے لیے ہماری دو چیزیں جاننا اور دو چیزوں میں ماہر ہونا ہمارے لیے بہت ضروری ہے. ان میں سے سب سے پہلا ہے کمیونیکیشن سکلز. ہم بات کریں دوسرا سمجھے، ہم پرسویٹ کریں دوسرا بات کو سمجھ جائے اور ہماری بات کا کنونسڈ ہو جائے. اور اس کے ساتھ ایک جو بہت امپورٹنٹ چیز ہے وہ کیا ہے، وہ ہے سٹریس مینجمنٹ. جب ہم کسی وجہ سے دوسروں کی وجہ سے ہرٹ ہوتے ہیں، پریشانی میں آتے ہیں، مشکل میں آتے ہیں، تو اپنے آپ کو کیسے کنٹرول کیا جائے اور انہیں اور خود کو دونوں کو دوبارہ سے اصلاح کی لائن پر کیسے لایا جائے. انٹر پرسنل سکلز کی بہت اہمیت ہے. انسان جو ہے، جیسے کہ مغربی ماہرین کہتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ سوشل اینیمل ہے. بندہ ماحول کے بغیر، سوسائٹی کے بغیر رہ نہیں سکتا. اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ آج کی دنیا کے اندر ایک زمانے میں جب لوگ آئی کیو کے اوپر لوگوں کو ناپا کرتے تھے، اب آئی کیو کو بہت پیچھے کیا جا رہا ہے اور اس کی جگہ پہ ایموشنل کیو کو آگے لایا جا رہا ہے. ایک انسان کا ایموشنل کوشنٹ اچھا ہونا بہت ضروری ہے. ایموشنل کوشنٹ کے علاوہ ہم انسان کو سوشل کوشنٹ میں بھی اچھا ہونا بہت ضروری ہے، یا اس کا سوشل کوشنٹ جو ہے وہ بھی ہائی ہونا چاہیے. اور اس کے ساتھ ایڈورسری کوشنٹ بھی. اس پر ہم ایک پہلے ہی الگ سے ویڈیو کر چکے ہیں، لہٰذا میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گی. اس کے بجائے بس اتنی ہی بات کروں گی کہ جب ہم لوگوں کے ساتھ ملتے ہیں تو ہمیں لوگوں کے ساتھ ڈیل کرنا آنا چاہیے. آئے میں اس بات کو ایک مثال سے بھی واضح کرتی ہوں. آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ہاں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، ہمارے بچوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے بارے میں ہمارا یہ خیال ہوتا ہے یہ جہاں پہ بھی جائیں گے دھوکہ کھا کے ہی آئیں گے. ٹھیک ہے، جب بچے ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں جب جہاں پہ جاتے ہو مار کھا کے آ جاتے ہو، اور والدین بڑا اس کو امپاور کرنے کی کوشش کرتے ہیں ایسے بچے کو. ایک تو یہ چیز ہے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہم جب تک سوسائٹی میں ایک ریلائبل پرسن نہیں بنتے، جب تک سوسائٹی جو ہے ہماری قیمت کو مقرر نہیں کرتی ہے. تو میں دوبارہ اس بات کے اوپر آؤں گی کہ جب ہم انٹر پرسنل سکلز کی بات کرتے ہیں تو یہ اصل میں کمیونیکیشن سکلز ہیں، اور اس کے ساتھ ہماری جو ایموشنل بیلنس ہے، یا آپ کہہ لیجیے سٹریس مینجمنٹ کی جو سکلز ہیں ان کا نام ہے. تو آئیے ذرا دیکھتے ہیں کہ اپنی انٹر پرسنل سکلز کو بہتر کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے. سب سے پہلے ہمیں اپنی نان وربل کمیونیکیشن سکلز کو بہتر بنانا چاہیے. آئیے دیکھیں کہ نان وربل کمیونیکیشن سکلز کیا ہوتی ہیں. کمیونیکیشن سکلز کا تو ہمیں پتہ ہے، بولنا، سننا، اچھے الفاظ ادا کرنا. ہم پہلے دن سے ہی اپنے بچوں کو جو ہے وہ تقریریں سکھانے، تقریریں کرنے پر انکریج کرتے ہیں. لیکن آپ کو اس بات کا پتہ ہے کہ ہم انسان جب ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں تو ہم الفاظ پر صرف 7% توجہ دیتے ہیں، جبکہ 93% توجہ ہماری اس کے عمل پہ ہوتا ہے. اگر آپ اپنے ہاتھوں سے کوئی بات کر رہے ہیں اور منہ سے کوئی لفظ نکال رہے ہیں تو لوگوں کا توجہ آپ کے ہاتھوں کے کام پر ہوگی بجائے آپ کے الفاظ پر. اس حقیقت سے تو ہم سب واقف ہیں. لہٰذا جب ہم بولتے ہیں، یہ ایک بات کرتے ہیں، تو دوسرے کی جگہ پہ کھڑے ہو کے سب سے پہلے یہ سوچنا کہ میری بات کا اس بندے پر اثر کیا ہو رہا ہے.
اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہماری بات کتنی افیکٹو رہی ہے، اور یہ چیز ہمیں خاص طور پہ تعلیمی عمل میں اس کی بے حد ضرورت ہے۔ ایک بہت ہی لرنڈ، ایک بہت ہی فاضل استاد اپنے کی جگہ پہ کھڑا ہو کے لیکچر دے کے چلا جاتا ہے، اسٹوڈنٹس اس کے الفاظ کے چناؤ سے، اس کی تقریر سے بے حد متاثر ہوتے ہیں، لیکن وہ جو استاد ان کو سبق سکھانا چاہتا تھا، جو ان کو چاہتا تھا کہ وہ اس سے پوائنٹس حاصل کرتے، اگر وہ نہیں حاصل کر سکے تو استاد تو فیل ہو گیا، اپنی ٹیچنگ میں تو فیل ہو گیا نا۔ لہٰذا یہی وجہ ہے کہ آج جدید تعلیمی ماڈل کے اندر اسٹوڈنٹ فوکس لرننگ کو بہت زیادہ اہمیت دی جا رہی ہے کہ تعلیم کو دیکھا جائے متعلمین کی نظر کے ساتھ۔ چلیے یہ تو بات تھوڑی سی ایجوکیشن کی طرف چلی گئی، جبکہ ہم سوشل سکلز کی بات کر رہے تھے، تو آئیے واپس آتے ہیں۔ سب سے پہلے ہماری باڈی لینگویج، ہماری پرسنالٹی، یہ چیزیں بہت زیادہ اس بات میں کردار ادا کرتی ہیں کہ ہم جو بات کہہ رہے ہیں اس بات کا اثر کتنا ہونا چاہیے۔ نمبر 2، ہمیں لسننگ جو ہے وہ امپروو کرنی ہے، اور خاص طور پہ ایز پاکستانیز میں آپ کو بتا دوں ہماری لسننگ بہت زیادہ پور ہے۔ ہم جب کسی کی بات سن رہے ہوتے ہیں تو بےتابی سے اپنے دماغ میں اس کا جواب تیار کر رہے ہوتے ہیں، اور ہم سے عموماً برداشت نہیں ہوتا، ہم مڈ سینٹنس میں انٹرپٹ کر کے تو اس کو اپنی بات کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس کے ساتھ نقصان یہ ہوتا ہے نہ اس کی بات سمجھ آتی ہے نہ ہماری بات سمجھتی، کیونکہ وہ بھی تو وہی رد عمل دے رہا ہوتا ہے جو ہم رد عمل دے رہے تھے۔ تو بات یہ ہے کہ لسننگ سکلز کو امپروو کرنے کی بے حد ضرورت ہے، اور اس کا آغاز میرا خیال ہے سب سے پہلے اس حوصلے اور صبر کے ساتھ کیا جائے کہ دوسرے کو بات مکمل کرنے دی جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں سے ملتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو پوری توجہ دیتے تھے۔ آپ جب لوگوں سے ملتے تو ان کی طرف رخ کر کے ملتے، اور جب کسی سے سلام کرتے تو جب تک اپنا ہاتھ پیچھے نہ کرتے جب تک وہ پیچھے نہ کر لیتا۔ تو یہ جو لسننگ سکلز ہے، اور آپ کو پتہ ہے آپ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر ایک عصر سے مغرب تک محفل ہوا کرتی تھی جس میں آپ کی ازواج اور آپ کی اولاد اکٹھی ہو جاتی تھی، اور وہاں پر سب لوگ اپنی اپنی کہتے تھے اور ہر ایک کی بات سنی جاتی تھی، اور اس میں سے جو بیسٹ لسنر ہوتے تھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود ہوتے تھے۔ تو چلیے ہم بات کر رہے تھے لسننگ سکلز کی۔ اس کے بعد آ جائیے ایموشنل انٹیلیجنس کی طرف۔ ایموشنل انٹیلیجنس کیا چیز ہے؟ یہ یاد رکھیے گا، انسانوں کے نزدیک جو ہماری طرف سے قیمتی ترین چیز جاتی ہے وہ ایتھکس اور اخلاق ہے۔ اگر ہم کسی بندے کے لیے واقعتاً ہمدردی رکھتے ہیں، واقعتاً اخلاص رکھتے ہیں، اور واقعتاً اس کے ویل وشر ہیں، تو میں آپ کو بتاؤں اٹ گوز اے لانگ وے۔ یہ چیز وہ ہے جو آپ کے منہ سے ادا نہ ہونے کے باوجود دوسرے پر نہ صرف اثر کرتی ہے بلکہ دوسرے کو انسپائر بھی کرتی ہے۔ آپ کے ساتھ تو وہ بدلہ دے سکے یا نہ دے سکے، لیکن آپ کی انسپریشن کی وجہ سے، موٹیویشن کی وجہ سے وہ سوسائٹی میں اپنا بڑا رائٹفل اور بڑا جو پازیٹیو انپٹ ڈالتا ہے، جس کا ثواب سے پہلے اطمینان آپ کے دل میں جاتا ہے۔ آپ بتائیے، اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے شاگرد کو کامیاب ہوتے دیکھنا، اور ہم والدین کے لیے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی اولاد کو کامیاب ہوتے دیکھنا، میرا خیال ہے اس سے بڑا کوئی پرائز نہیں ہے۔ تو بات یہ ہے کہ ہمیں اپنی جو ہے ایموشنل انٹیلیجنس پر مزید ورکنگ کرنی چاہیے۔ تیسری جو چیز ہے جس کی بڑی اہمیت ہے انٹرپرسنل سکلز کو کرنے کے لحاظ سے، وہ کیا ہے؟ وہ ٹیم ورک ہے۔ ٹیم ورک جو ہے، ہم سب کے سب محنت کرنا چاہتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ محنت کا ریوارڈ ہوتا ہے، لیکن یقین کیجئے اکیلے محنت کرنا آسان ہے، 4 لوگوں کو وہی کام سکھا کے سمجھا کے ان سے کروانا بہت مشکل ہے۔ حالانکہ ایک شخص کی محنت کا کبھی بھی وہ رزلٹ نہیں آ سکتا جو 4 بندوں کی کلیکٹیو محنت کا نہیں ہو۔ جب تک ایک پروجیکٹ پر ہم ایک سے زیادہ لوگ مل کر کام نہیں کرتے، ہم اس کو کامیابی تک لا نہیں سکتے۔ لیکن کامیابی پر لانے سے پہلے ایک بات یاد رکھیے گا، جب تک اس پروجیکٹ سے ہم 4 کو ایکولی فائدہ نہیں ہوگا، جب تک ہم میں سے کوئی بھی اس پروجیکٹ پر کام کرنے کے لیے ولنگ نہیں ہوگا، تو ہمیں ون ون سچویشن کے بارے میں پہلے ہی سوچنا پڑے گا۔ تو بات یہ ہے کہ جو لوگ ٹیم بلڈ کر سکتے ہیں، جو کام کو ڈیلیگیٹ کر سکتے ہیں، جو لوگوں کے مفاد کا خیال کر سکتے ہیں، اس وقت آج کی کارپوریٹ دنیا میں سب سے زیادہ بزنس وہ لوگ کر رہے ہیں۔ میں نے بزنس کا نام اس لیے لیا کہ یہاں پر نفع نقصان کو جانچنا اور اس کے جو ہے حساب کرنا آسان ہوتا ہے، لیکن اگر میں اخلاقیات اور اس کے لحاظ سے بات کروں، ہماری
ایسپریشنز اور ہمارے ڈریمز کے مطابق، تو لوگوں کو پازیٹیولی افیکٹ کرنا، انفلوئنس کرنا، یہ ہر انسان کا ڈریم ہے۔ اس کے بعد آئیے اس بات کی طرف، اگر آپس میں کوئی جھگڑا ہو جائے، کوئی کانفلکٹ آ جائے، تو ہمارے پاس وہ سکلز ہونی چاہیے کہ ہم کسی نہ کسی طرح ایک مڈل وے نکال سکیں جو سب کو وارا کھا جائے، نہ تم جیتو نہ میں جیتوں، اس کے بجائے ہم یہ کر لیتے ہیں۔ تو آپ کی فیڈ بیک کا انتظار رہے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔